اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاک ہے میری اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام بڑا بابرکت والا ہے اور تیری شان بڑا اعلیٰ ہے اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ رحمت فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل و عیال پر، جسے تو نے رحمت فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اہل و عیال پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جیسے کہ میرے ایجنڈا ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ کی زمین میں اللہ کی دین قائم کرنا اور اللہ کی زمین میں اللہ اور اس کی رسول کی نظام کو قائم کرنا اور قرآن پاک اور اللہ کے نور کو پہلے پاکستان میں پھر پوری دنیا میں۔ پاکستان میں اس لیے ہے اللہ پاک نے اس پاکستان کو کلمے کی بنیاد پر بنایا، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اس وجہ سے یہ پاکستان سے شروعات ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم مسلمان آج گھر میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چپ چاپ تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہماری اولاد کو جڑزال اور جڑزال میڈیا ہماری نسل کو نسل کشی اور نسل کی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ جو انٹرنیٹ میڈیا اور یہ ٹچ موبائل ہر گھر میں موجود ہے، ہر نوجوان لڑکے یا لڑکی کی ہاتھ میں ہے۔ اب اس کا فائدہ اٹھاتے شیطان پوری نیٹ کے اندر فحاشی پھیلا کے رکھا ہوا ہے اور یہ فحاشی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہماری نوجوان نسل دیکھ رہا ہے اور نوجوان نسل برباد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ یہودیوں کی یہودیوں کو چال ہے تاکہ مسلمان کے اندر نوجوان نسل کوئی طاقتور بندہ یا طاقتور لڑکے طاقتور لڑکیاں پیدا نہ ہو۔ اب ہماری کھانے پینے میں بھی 2 نمبری کروا دیا، اوپر سے ہماری دیکھنے والی چیز میں بھی 2 نمبر چیز ہے اور ہماری معاشرہ بھی 2 نمبر کر دیا تاکہ ہماری مسلمانوں کے اندر کوئی طاقتور قوت والا بچہ پیدا نہ ہو اور وہ بچہ فوج میں جائے، وہ بچہ جو نا رینجر میں جائے اور وہ بچہ پولیس میں جائے اور ان کے خلاف اٹھے، جہاد کرے۔ وہ اس وجہ سے جو نا ہماری نسل خوشی کر رہا ہے اور مسلمانوں کی پوری نسل برباد کر رہا ہے اور سب سے زیادہ اس پاکستان کے اندر اس کی چال، زیادہ تر یہودیوں کا چال اس پاکستان میں چلا رہا ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کو بھی پتہ ہے جو نا یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر جب بنایا، ایک دن ادھر اللہ کے نظام قائم ہوگا اور جب اللہ کے نظام قائم ہوگا تو یہاں ایسے مسلم پیدا ہوں گے اور جس کے ساتھ ان کی ایک بندے کے ساتھ ہزار فوجی بھی جہاد ٹکرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ بہترین مسلمان ہوں گے اور روح زمین کا سب سے طاقتور قوم ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسی لیے وہ چاہتے ہیں پاکستان میں نوجوان نسل کو خراب کر دو۔ جب نسل کو خراب کر دو گے تو مجاہد کہاں سے بنے گا؟
یہ لوگ نہ مجاہد بنیں گے نہ ہمارے ساتھ جہاد کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج یہ پوری پاکستان میں دیکھ لو، ہر جگہ میں کھانے پینے میں، دودھ میں، گوشت میں، پھر کسی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر 2 نمبر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ پاک یہودی لوگ جتنے بھی چال چال لے، لیکن جو اللہ نے چاہا نا وہی ہونا ہے۔ ان کی مرضی سے کوئی کام نہیں ہونا۔ انہوں نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والا تھا، ان کی کتاب میں ان کی بشارت تھا، تو انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم کے اندر پیدا ہوگا، کیونکہ کتاب اور علم ان کی پاس ہی تھا اس وقت، پوری روح زمین میں ان کی پاس اور کرسچنوں کے پاس تھا۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہتا تھا یہ ہمارے میں پیدا ہوں گے، ہم میں سے پیدا ہوں گے، لیکن اللہ نے پیدا کیا امیوں میں سے، تو یہ لوگ پھر ان کی خلاف ورزی کرنے لگے، جن کی چرچا اور جن کی تعریف یہ خود کرتے تھے، پھر اسی کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ تو ابھی بھی ان کو پتہ ہے جو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام اور قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ جذبہ رکھتا ہے۔ تو اور یہ اور بات ہے کہ یہاں ابھی تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوا، تو اب یہ ان کا یہ خیال ہے یہ قوم کبھی بھی جاگ سکتا ہے، اللہ ان کو کبھی بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ جب یہ ہدایت میں آ جائیں گے تو پھر یہ دنیا کو اسی طرح دنیا میں جو نا غالب ہو جائیں گے، جس طرح مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں بیعت کر کے صحابہ لوگ جو جاہل تھے، جنہوں نے برے سے برے کام کیا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی تربیت کی، وہ پھر ایسے قوم بنے، دنیا کی مثال بن گئے، جہاں بھی گیا کفر کو برباد کر کے دین اسلام قائم کیا۔ تو آج بھی یہودیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر ایک قوم بن گیا، یہ ایک ہو گیا اور قرآن مجید پر عمل کیا اور اسلامی نظام قائم ہو گیا، تو یہاں سے ایسے لڑکے اور ایسے مجاہد پیدا ہوں گے جن کے ساتھ ان کا ٹکرانے کا یا جہاد کرنے کا ان میں سے وہ طاقت نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگا، اور اللہ کی طاقت کے ساتھ کوئی لڑ بھڑ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسی لیے ان کا چال ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں اسی لیے تمام لوگوں کو اور دنیا کی تمام جو نا پاکستانی بھائیوں کو، سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، آپ ایک قوم بنو، طاقتور بنو۔ ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہو اور چاروں بھائی ایک بندے سے مل کر لڑے تو اس کا ہمت نہیں 4 بھائی کو ہرائے، لیکن اگر ان میں سے 4 بھائی 4 طرف ہو اور ایک جا کے 4 بندے سے لڑے تو 4 بندے مل کے اس کو ہرا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں اس چیز کی اس لیے دعوت دیتا ہوں، اب ہم پاکستان میں 4 مذہب ہے، سب سے بڑا جو اہل حدیث، دیوبند، اہل تشیع، اہل سنی، یہ چاروں اگر ایک جماعت ہو اور دنیا کی کفر کی طاقت کے ساتھ جہاد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ جب یہ چاروں اکٹھا ہوں گے تو پھر ان کے لیے بھاری پڑ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، میرا یہ دعوت اس وجہ سے ہے
تاکہ یہ پاکستانی وہ بہترین قوم بنے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ میں صحابہ کرام بنے ہیں، صرف قرآن مجید پر عمل کر کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جب سب کو دعوت دیے، وہ بالکل جاہل لوگ تھے، لیکن جب نبی کی ہاتھ میں بیعت کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کیا، تو دنیا میں بڑے بڑے امپائر جو نا ان کے سامنے جھک گئے اور بڑا امپائر کو ہرا کر انہوں نے دنیا میں اسلامی نظام قائم کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اب تم اسلحہ اور دیگر چیز سے کبھی غیر مسلم کو ہرا نہیں سکتے، کیونکہ تمہاری پاس جو اسلحہ ہے تم سے بہتر اسلحہ ان کے پاس ہے، تمہاری پاس جو ایٹمی بم ہے تم سے بہتر ایٹمی بم ان کے پاس ہے، تو اس سے تم نہیں ہرا سکتے۔ ہاں، یہ ضروری ہے لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ایمانی طاقت لازمی ہے۔ جب تک آپ کے اندر ایمانی طاقت نہیں ہوگا آپ کافر کو کبھی نہیں ہرا سکتے، کیونکہ کافر آپ سے دو گنا، 3 گنا، 4 گنا طاقت لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھو رومن امپائر کتنی بڑی طاقت تھی، لیکن اللہ کے مجاہدوں نے ان کو ایسے شکست دی، دنیا سے پاش ہو گئے اور انہوں نے اسلامی نظام قائم کیا۔ تو اب اسی طرح اس پاکستان میں اس پاکستانی قوم اور اس پاکستانی ملٹری، اس پاکستان کی فوج تب تک دنیا میں اسلامک نظام قائم نہیں کر سکتے جب تک پوری قوم ایک جماعت بن کے ایک جھنڈے کے نیچے آ کر جمع نہ ہو، اور ایک جھنڈے کے نیچے آ کے یہ نہ کہے ہم نہ وابی نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ دیوبند ہے، نہ اہل تشیع ہے، ہم صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہم صرف اللہ کی غلام ہیں اور ہم اللہ کی زمین میں اللہ کی دین قائم کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، میری یہ خیال ہے کہ اس پاکستانی قوم سے کوئی لڑ بھڑ نہیں سکتا، نہ کوئی ان کو ہرا سکتا ہے، کیونکہ جب ایمانی طاقت ہوگا اور ایمانی طاقت سے اب لڑیں گے تو دنیا میں اللہ پاک نے ایسی کوئی طاقت ہی نہیں بنایا جو مسلمان سے لڑے اور بھڑے۔ آج مسلمان ذلیل اور رسوا اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ تتر بتر ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح بن کر گیا وہ تسبیح ٹوٹ کر بکھر گئی ہیں، آج وہ تسبیح دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ تسبیح نہیں جوڑے گا، جب تک ایک جھنڈے کے نیچے نہیں آئیں گے، تب تک ہم رسوائی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ رسوائی اس قوم، جب اللہ پاک کسی قوم کو دنیا میں بہترین بناتا ہے پھر اس قوم کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ پہلے بنی اسرائیلوں کو اللہ پاک نے ایمان اور علم دیا اور ان کو کہا تم بہترین ہو، پھر انہوں نے اپنی کتاب چھوڑ کر جب من مانی فیصلہ کرنا شروع کیا، اللہ پاک نے ان یہودیوں کو اور ان بنی اسرائیل کو جگہ جگہ میں ذلیل کیا، رسوا کیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید دیا اور ہماری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیں کتاب دیا گیا۔ جب تک ہم کتاب پر عمل کیا، جب تک ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا، جب تک ہم ایک بن کر رہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے کوئی بھی طاقت دنیا سے ہم سے جیتے نہیں ہے، سارے طاقت پاش ہو گئے۔ لیکن جب ہم علیحدہ ہو گئے تب سے ہماری جو نا یہ رسوائی ہماری اور مقدر بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں، تم عالم ہو، تم فوج ہو، تم حکومت میں ہو، جس جگہ میں بھی ہو،
تمہاری پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اللہ اور اس کی رسول کی دین اپنی زمین میں قائم کرو اور میرے ساتھ دو. اور میں تمام محکمہ اور تمام جماعتوں کو ایک جھنڈے کے نیچے آ کر اللہ کی زمین میں اللہ کی دین قائم کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اور آؤ ہم سب مل کر یہ کام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.